بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج اسی سدابار ویلفیئر سوسائٹی کا اجلاس ہوا جی۔ کچرا کنڈی کا جڑا ڈمپنگ پلانٹ بن گیا نواں ساڈے اتنے تمتوڑ 2 کے اندر، اس سلسلے میں ہنگامی اجلاس بڑھایا ساڈے صدر صاحب ہونا شفقت خان جدون صاحب ہونا سدابار سوسائٹی کا، تو ماشاء اللہ اس اتنے تساں سارے لمحہ بلمہ بریف کرسن اور اسی انشاءاللہ اس علاقے نال ہاں اور اساں دی نظر انشاءاللہ یہ سارے سسٹم ہوتے اج اساں ہنگامی اجلاس بلایا تو انشاءاللہ یہ ساری کروائی اسی تو سنا شیئر کرنے ہیں جی پرویز خان جدون صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن صلی اللہ رسول الکریم۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ہمارا آج کا اجلاس ہے اس مقصود کے لیے ہے کہ اب پورے علاقے میں ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا مایوسی پھیلی، وہ مایوسی جو ہے کچرا کنڈی کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے سدابار نے قبل از وقت پوری جدوجہد کی تھی اور ہائی کورٹ سے 120 صفحات پر فیصلہ ہوا تھا، جس میں ہماری 5 شرائطیں بہت عام شرائطیں تھیں، وہ ثاقب علی خان آپ کو بتا دے گا کہ اس کے لیے ہم نے پوری جدوجہد انہوں نے یہ یہاں پھینک دی، کیونکہ کنڈیمٹ آف کورٹ کر رہے ہیں یہ واسا والے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ وہاں اس کے کچرے کو پھینکی جہاں اس کا مناسب کوئی اور جگہ ہو، یا جب تک پلانٹ نہیں بنتا اس تو پہلے کس لیے یہ پھینک رہے ہیں؟ پہلے تو ضروری ہے کہ یہاں پہلے پلانٹ بناتے، پلانٹ کے بعد وہ جو ہے وہ اس کام کو شروع کرتے۔ تو انہوں نے قبل از وقت ایک کام کو شروع کر دیا ہے، تو ہماری یہ آلودگی سے علاقہ جو ہے یہ سارا کے سارا متاثر ہوگا۔ اس علاقے کے اندر بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں اس بے چینی کی وجہ سے ان کا کوئی رد عمل ہوگا۔ ہم ایسے نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا رد عمل ہو جس سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنے۔ اس لیے مہربانی کر کے یہاں جو کچرا کنڈی یہ پھینک رہے ہیں اس کو یہاں نہ پھینکیں، کوئی اور جگہ ان کے لیے اگر مناسب ہے تو وہاں پھینکیں۔ تو جو پلانٹ بنا دیں، ہم پلانٹ کے حق میں ہیں، پلانٹ بننا چاہیے اور پلانٹ جیسے ہے ویسے بننا چاہیے۔ یہ جو پلانٹ کا ہمیں بتایا گیا ہے یہ ایشیا کا سب سے پہلا پلانٹ ہے اور جدید ترین قسم کا پلانٹ ہوگا۔ یہ ہمیں طفل تسلیہ دے رہے ہیں یہ حقیقت ہے، لیکن جو تحفظات ہمیں کورٹ نے دیے ہیں ان تحفظات کو بروئے کار لایا جائے، بس ہم اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ اس لیے میں ثاقب علی خان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کچھ بات کر لیں مزید۔ شکریہ مامو۔ السلام علیکم جی۔ تساں سارے اس کو پہلے کہ کچرا کنڈی دا دوبارہ تو سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اور درکنے بھی جڑی وہ بھی اتنے سٹنا شروع کر کے دینے واسا دی طرفوں جڑا کہ کورٹ تے جے آرڈرز ہیں اس کے مطابق اللیگل ہے ایک تے۔ دوسرا سب تو امپورٹنٹ تساں سارے بیک گراؤنڈ بھی دس چھوڑا کہ سدابار سوسائٹی اکتوبر 2021 تو اس پروسیس میں سٹارٹ ہوئی دی ہے۔ سدابار سوسائٹی 1000 کلوں تے بندہ جمع کیتا ہے، اس حوالے نال واکس کیتیاں نے، اساں ایتھے ایک احتجاجی مظاہرہ کیتا ہے، پھر اسی کورٹ وچ گئے ہیں، کورٹ وچ اساں دی پٹیشن دائر ہوئی ہے اور اس پٹیشن تو بعد واسا دے جے نمائندے سٹیزن امپرومنٹ پروجیکٹ دے جے لوگ کہ انہاں نال اسی رابطے میں رہے اور ایون وہ اساں نال ایتھے ایگریمنٹ سائن کرنے بھی آئیں جڑے کہ ایسا اس لیے نہیں کیتا۔ ریزن بینگ کہ گرائن دے جے موجود لوگ ہیں انہیں دی طرفوں یہ ہے کہ ایگریمنٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسا کورٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، اس وچ فیصلہ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے پٹیشن دائر کر کے دی پٹیشن بے سدابار سوسائٹی دا ہر ممبر پارٹیسپیٹ کرتا رہے ہیں۔ اسی 17-18 جڑے ممبرز ہیں ایگزیکٹو باڈی دے وہ جلدے رہے ہیں، باقی گرائن جو جس کو ٹائم ہے وہ جلدے رہے اور کورٹ جس طرح پرویز خان صاحب ہوں تساں دسے آرڈر جس ویلے کیتا ہے تو اس میں 5 چیزاں بڑیاں ہون۔ ایک تو سب تو امپورٹنٹ یہ جی کہ جس ویلے تک یہ پلانٹ نہ بنیا اس تو پہلے اتنے ڈمپنگ پلیس نہ بن سی، صرف اس ویلے بن سی جس ویلے پلانٹ جڑا کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ایڈیبیشن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਨਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਸਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਧਮਤੋੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੀ 510 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਧਮਤੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ এনवायरमेंट ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਆਲੂਦਗੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ। और पंजवा के सदाबहार सोसाइटी फोकल पॉइंट हो सी जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो सी और उस हवाले नाल अलमीरा मुकाम है कि उन डंपिंग दोबारा तो स्टार्ट हो गई है थे और ग्राए पे या बाकी इस तरह के असी मीटिंग में हुण गल कर रहे हैं कि ये विलेज 1 या विलेज 2 दा मसला नहीं जी ये वे धमतोड़ दा मसला है इस तो पूरे 3-4 किलोमीटर जे स्फेयर है उस ते लोग इफेक्ट हो सुन ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਕਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਧਮਤੋੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸੁਣ तो ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬੈਕ ਨਾ ਕਰ ਸੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ या इस पिटीशन ਅਸੀਂ 7 लोग या 13 लोग जुल के उठे वो करने तो उसका वो माने नहीं रहता जैसे गवर्नमेंट है पता ना चले कि इस पीछे पूरा ग्राम है या 5-10 हजार लोग को जड़े इफेक्ट होने पे बल्कि ऐसा दीजिए आपने उसमें किया 50,000 लोग इससे इफेक्ट होने ऐसा ना सब तो इम्पोर्टेंट जरा होना अगला लाया मले वो भी जी के ग्राए के लोग जितने भी इफेक्टेड हो जिससे में ग्राह ना तो उसमें विलेज कौंसल 1 ते विलेज कौंसल 2 दो शामिल होने उसमें उसके लोग इस हवाले नाल मुशाफरत भी असा नाल करके दिन असी उन्हां नाल मीटिंग्स भी इंशाल्लाह जल्दी अरेंज कर सा और इस दा अगला लाए अमल कर सा क्योंकि सिंपल जी गल है जी तो कोई भी बंदा इस विच कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुल के पिटीशन करके दे क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स के बरखिलाफ इथे डंपिंग हो रही है और जिहड़ी कि नाजायज है और इस माहौल ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। फिर तुसी एक और गल दो नाल ही बाईपास जुलदा पे जी और उसकी वजह तो कितनी पोल्यूशन होते और ये लोग जिसले पहले सलड़ा दा आते होते बाद दी एंट्री इस तरह हुन ज्यादातर लोग जिहड़े इंटर होंदे न पे बाकी दे लोग जिहड़े गिलगित जुलदे नारायण जुलदे हो ते मोटरवे दा जुलदे ज्यादा लोगां जुलना होंदा है मंडियां इकबाद दा या फिर उस तो बाद इन्हां ते गली दा जुलदे तो ज्यादा किधरों जुलदे बाईपास से जुलदे और उसकी वजह तो माहौल ते कितना असर पै रहा है असां दी पूरी दी पूरी जिहड़ी है इस ग्राइंड दी एक ते एस्थेटिक ब्यूटी दे हवाले नाल फिर दूसरा सब तो इंपॉर्टेंट है माहौलियाती आलूदगी धुआं और बाकी सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि असी आप सोसाइटी जी चिंची सर्विस चला रही है पिछले 10-12 दिन नहीं चलती हुण दोबारा तो असां स्टार्ट कीती है वासा नाल होकर के ते सारी चीजें जिस विच जल्दी असी ग्राइंड दा मुशावरत तो बाद ग्रैंड जिरगा भी होकर के ने पिटीशन दे वाले नाल भी होकर सा लेकिन उसे वेले होसी जिसले सारे लोग असी मिल के होकर सा किसी इनफरादी उस तो नहीं सोसाइटी असी हमेशा तो आते रहे जी सोसाइटी ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों का ना है बल्कि रिप्रेजेंट करती है पूरे ग्राए पूरी यूनियन कौंसल और ऐसा कोई सियासी ऑब्जेक्टिव नहीं है असल ऑब्जेक्टिव एक ही है ग्राए दी फलाह बहबूद और पिछले 3 साल तो मुसलसल तुसी देख के लो जदों दी सोसाइटी एक्टिव हुई है कितनी ऐसा अचीवमेंट कीतियां असा बजाते खुद अजे हंगामी मीटिंग बुलाई है कि जितना ऐसा काम पिछले 2 साल में कोर्ट को ऑर्डर करके ओके दे और नल एंड वाइड हो गया उथे कचरा भी डंप हो रहे सब कुछ उथे गन पूरे इतबाद दे थे आण के कर देन पे ते इस सिलसिले विच भी कि जल्दी असी मुशावरती इजलास भी कर सा और बाकी जे लोग ना आप भी पिटीशन दे वाले नाल तुसी सोचो असां दे कोर्ट तो ऑर्डर चा के दे जे बेसिकली 5 चीजां तुसां दसियां वो कोर्ट उस पे मन के दे ते होपफुली बाकी इस तो अलावा मामू तुसी गल करदे हो डीलिमिटेशन दे वाले नाल भी असां डीलिमिटेशन दे भी जे केस है जी वो पिटीशन दोबारा तो दायर की दी है आज असां दी हियरिंग गई जिस पे मीरपुर ते सिर्फ इफ्तबाद दा होया ते कल दोबारा हियरिंग है होपफुली शमरेज मामू जैसा
सोसाइटी की तरफ रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने दसा कि हो सकता है कल फैसला आ जुले, कल ना आए तो फिर लेकिन जल्द ही अगले 2-4 वर्किंग डेज के अंदर इसका फैसला आ जुसी है। सिर्फ आखिर में चेक गल कर सोसाइटी की तरफों फिर सदर साहब ऐसा होकर के सुन खालिद वीर शाह साहब जी को गल करनी हुई कि कोई भी इलाका कोई भी कौम उसे वेले तरक्की करके दी जिसे तक वो मिल के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते तो असी जिसे तक अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सा मुख्तलिफ इकाइयां में बटे रहे हैं तो कोई तरक्की असी ना अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करके ना डेवलपमेंट देवा ना लगे जुल के ने। बस मेरी यही चंद गुजारिशात ही हैं तो सारे सामने। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब खान ने बड़ी डिटेल में बात जनाब के सामने रखी है। आज हमारी मीटिंग का भी मेन एजेंडा यही था कि जो हमारे गांव के मसाइल हैं उनको बिलखुसूस कचरा कुंडी वाले मामले को उसको डिस्कस किया जाए। इसकी थोड़ी सी मैं पस मंज़र की बात करूंगा कि एक्चुअल बात ये थी कि सलाड गांव के लोगों को डंपिंग स्टेशन के से बड़ी तकलीफ थी। वहाँ पे बदबू और मक्खी मच्छर और फाउल स्मेल जो है वो वहाँ पे मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हाई कोर्ट में रेट की और रेट पे जो वासा वाले थे उन्होंने ये कहा कि जी हम बना रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट दमदौड़ की साइड पे। अब कोर्ट ने कहा जी ठीक है आप बनाएं, लेकिन हमने जो अपनी रेट की हुई थी सदाबहार सोसाइटी ने, सदाबहार सोसाइटी की रेट में कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि एक तो ये ट्रीटमेंट प्लांट होगा, थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि डंपिंग स्टेशन यानी कचरा कुंडी और ट्रीटमेंट प्लांट में थोड़ा फर्क है। डंपिंग स्टेशन ये है कि सारा कचरा लाकर एक जगह पे फेंक दे, कोई उसकी फिक्र नहीं है कि उसकी बदबू आ रही है या माहौल जो है ना आलूदा हो रहा है। अलबत्ता ट्रीटमेंट प्लांट का इन्होंने ये कहा था जी कि यहाँ पे हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, 3-3.5 साल उसकी तमीरात पे लगेंगे और बिल्कुल सफाई सुथराई का और पैक गाड़ियां जो है वो कचरा लेकर आएंगी। अब हुआ ये कि इस दौरानिया में वो तमाम अदारे बशमूल वासा के ये खामोश रहे। इन्होंने कोई अपने ट्रीटमेंट प्लांट के लिए कोई न फंड जारी किए न वहां पे कोई कार्रवाई जमीन पे कोई शुरू की। अब हुआ ये कि सलाड वालों ने दोबारा पिटीशन अपनी दायर की कि जनाब ने यहाँ पे कचरा कुंडी जो है ना बंद करने का हुक्म दिया था, ये अभी तक फेंक रहे हैं। अब कोर्ट ने ये किया कि वहां पे सलाड के स्टेशन पे कचरा फेंकने से मना कर दिया। अब मना करने के बाद वासा वालों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो इस कचरे को लेकर जाए तो कहाँ लेकर जाए। एबटाबाद शहर में जो है ना जगह जगह कचरे के ढेर लगना शुरू हो गए। फिर इन्होंने जो है ना क्या किया कि वो एक्सकेवेटर मंगवा कर एक सड़क सी बनवा कर और कचरा जो है वहां पे जमा करना शुरू कर दिया। जो वादा वहीद इन्होंने हाई कोर्ट के सामने किए थे उनके ऊपर 0% कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब उसके इफेक्टिव जो है वो है दमतोड़ के रहने वाले, न सिर्फ दमतोड़ बल्कि दुतार और इस एरिया के जो लोग हैं इर्द गिर्द के वो सारे मुतासरीन में से। अब हमारी जो रेट पिटीशन थी उस पे हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी थी वो ये थी कि इनकी तमीरात और इनके कचरे के प्रोसेस को जो सुपरवाइज करेंगे उनमें DHO मनसेरा, डायरेक्टर लेवल का आदमी इन वासा का और एक और आदमी जो कोर्ट मुनासिब समझेगी उसको तयन किया जाएगा जो सुपरवाइज करेंगे कि आया ये ठीक तरीके से पैक तरीके से कचरे की तरसील वहां पे कर रहे हैं और वहां ट्रीटमेंट प्लांट में कचरा पहुंचकर उसकी सेग्रीगेशन और उसकी खाद बनेगी और प्लास्टिक अलहदा की जाएगी और ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, पानी को साफ किया जाएगा। वहां पे तो गवर्नमेंट ने वासा ने कोई एक टके का काम नहीं किया। अब जुल्म ये है कि वो कचरा जो सलाड के मुकाम पे फेंका जाता था वो लाकर दमतोड़ में फेंकना शुरू कर दिया और इससे सब लोगों में जो बेचैनी पैदा हो रही है वो उसकी बेसिक वजह यही है कि आजकल तो सर्दी है, इतनी वो बदबू या ताफन का मामला नहीं है। कल ये जिस वक्त गर्मी का मौसम आएगा
تو یہ تو مزید جو لوگ بیماریوں کا شکار ہوں گے اور بدبو جو اور تافن اور گندگی جو علاقے میں پھیلے گی اور مکھیاں اور مچھر اس قسم کے جو معاملات اور بیماریاں پھیلیں گی. اور میں تو ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ یہ کام سیٹ یونیورسٹی کے جو کام ہے ڈائریکٹر صاحب جو ہیں ان کے وہ بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. حالانکہ ایریل ڈسٹنس دیکھا جائے تو کچرا کنڈی کا موجودہ جہاں پہ پھینکا جا رہا ہے اور کام سیٹ یونیورسٹی کا جو کیمپس دمدوڑ میں بن رہا ہے ان کا تقریباً 500 گز کا جو ہے وہ ایریل ڈسٹنس ہے. یہ تو ڈائریکٹ متاثرین میں سے ہے اور ان کی جو ہے نا سر میں جو تک نہیں رینگ رہی وہ انہوں نے ان کا کوئی نمائندگی نہیں ہے. جب ہم نے بھی ریڈ کی تھی اس وقت بھی کورٹ نے پوچھا تھا کہ آیا یونیورسٹی کی طرف سے کوئی نمائندہ ہے تو وہاں پہ ان کا کوئی آدمی موجود نہیں تھا. اس صورتحال میں اب وہاں کے جو لوکل جو قریبی رہائش رکھتے ہیں وہ تو متاثرین میں سے ہیں ہی. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اگر کورٹ کے پاس جائیں تو ہم اپنی سوسائٹی اپنے اکیلے اس وجود کو لے کر نہ جائیں. جو وہاں کے باسی ہیں وہ سوسائٹی کے ساتھ تعاون کریں, ملیں, ہم مل کر مشاورت کے ساتھ آگے ایک لائحہ عمل اختیار کریں تاکہ کل جو ہے کورٹ میں جائیں تو ہمارے پیچھے ہمارے جو نمائندے ہوں جو ہیں وہ بھی ساتھ ہوں, وہاں کے رہائشی بھی ساتھ ہوں. ہم اکٹھا جو ہے نا ایکشن لیں اور کورٹ کو یہ باور کرائیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے اور کورٹ کی جو ڈائریکشنیں تھیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. یہ تھی میں اپنی طرف سے چاہ رہا تھا. اب صدر صاحب سے گزارش ہے جو باتیں ہیں وہ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ جی ساکو خان جنون انہوں نے بہت بریف کیا اس بارے میں, شاہ صاحب ہیں ہمارے وکیل صاحب ہیں انہوں نے بریف کیا ہے, سرپرست اعلیٰ پرویز خان جنون انہوں نے بریف کیا ہے. تو مقصد یہی ہے جی کہ ہم یہ جو کیس ہے ہم 2-3 سال سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اب یہی ہے کہ یہ جو مصنفات کے لوگ ہیں یہ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, سوسائٹی ان کے ساتھ ہے, ہم ان کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن نہیں بھی چاہیے کہ ہمارا بھی یہ ساتھ ہے. بس انہوں نے جو بریف کر دی ہے میرا یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم چلیں گے کے ساتھ اور اس کام کو آگے لے کر جائیں گے. شکریہ جی. السلام علیکم. جی خالد جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ. ساڈا اس ویلے جڑا اجلاس ہو رہا ہے ایک کچرا کنڈی دے حوالے نال ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ سدا بہار سوسائٹی کوئی بھی مسئلہ ہویا ہے تو اس واسطے صف اول دا کردار ادا کیتا ہے. انشاءاللہ جو گزری سو گزری ہر بندہ جانتا ہے. اج تے آوازاں سارے پہ دیں لیکن اسی اس ویلے آخنے ہاں کہ بھائی یہ گندگی اگر باہر اگر نظر آندی ہے تساں تے اندر تسی بڑے ہی صاف کر کے بیسو لیکن یہ گندگی پیراں نال بھی اندر آ جاندی ہے. اس واسطے باہرلا ماحول اگر صاف نہ ہوئے تے گھراں دے اندر اگر شیشے بھی لوا چھوڑو تے او ماحول نہیں بندا کیونکہ باہروں بدبو بھی آسی, کچرا بھی پیراں نال آسی اور تساں ایک ایجا ٹائم آسی کہ اس ویلے رشتہ نہ کوئی دیسی تے نہ کوئی کنسی. اس واسطے مہربانی کر کے یہ دوتارا کا مسئلہ نہیں, درکنے کا مسئلہ نہیں, بڑا جات کا مسئلہ نہیں, تمتوڑے کا نہیں, یہ پورے اس خطے کا. جس ویلے کچرے دیا گڈیاں مری چوک تو آنیاں شروع ہوندیاں تے جڑا بندہ اس کچرے دی گڈی پیچھے پھس چلے خدا جاندا ہے کہ اس دا اس قسم دا حال ہو جلتا ہے کہ جس طرح ایک مریض جڑا ہے ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہ نکل سکتا ہے نہ وہ گڈیاں پاس کر سکتا ہے کیونکہ جہاں جہاں وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے آگوں کوئی دوئی گڈی آ جلتی ہے. اس واسطے میرے بھراؤ بزرگوں مسجداں ویران ہو گئی ایک قسم دیا کیونکہ جس نے بدبو مسجداں میں جلسی لوگوں نے گھراں میں جلسی. اسی یہی آخساں کہ جس جڑا گزر گیا سسٹم اساں پتہ ہے کہ اساں جس نے آواز مار دے رہے ہیں خرچہ کر کے کولوں لاؤڈ سپیکر بن کے آواز مار دے رہے ہیں لیکن اس ویلے تسی نہیں جاگ دے ہو. خدا را تسی ایک جائی آ جلو اور اے بھی نہ کرو کہ بھائی اسی یہ کام کرساں تے فلانا جڑا ہے شاید پیچھے ہوئے. خدا قسم جس ویلے تک اتفاق نہ کرسو اے تساں دے منہ میں جنگیاں پاسوں
اس واسطے جنہاں ووٹاں کہ دیاں نمائندہ میں انہاں آگے بھی گزارش کرساں کہ تسی اپنی قوم واسطے اپنی اس دھرتی واسطے اٹھو. خدا را اگر آج تساں ووٹاں کہ ان کے ممبر بنے ہو یا تسی اگر انہاں سیٹوں تے آئے ہو تے تسی اسی واسطے آئے ہو کہ تسی اس قوم دا کچھ کام کر سکو. فنڈ تے نہیں ملے لیکن اتنے قربانی دینے دا وقت ہے. اگر تسی ایک خدمت کر گئی ہو قوم واسطے تے خدا را قسم خدا دی ہے کہ تساں دنیا سلامیاں دے سی. اگر نہ کر سکے تے دنیا لعنتاں دیندی رہسی. اس واسطے مہربانی کر کے تے 1 دا بھی مسئلہ نہیں 2 دا بھی مسئلہ نہیں. اتنے ہر بندہ جڑا جوان ہے بوڑھا ہے مثال طور تے بزرگ ہے یعنی بچے سارے آگے گزارش کرساں کہ تسی یکجان ہو جلو. اسی جو ہی آپے وچ اجلاس کر کے اسی اس اتے کوئی لایعمل اسی اختیار کرساں. اسی تساں دعوت دے ساتھ جس نے دعوت دیواں تے تسی بالکل اپنی طرفوں سر بکف ہو گیا. اور خدا کی قسم کوئی مہم نہیں پاندا. ایک دن ہی مرنا ہے ایک دن ہی مثال پیدا ہویا اور مرنے واسطے ہی پیدا ہویا. لہذا جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے اس گندگی کو اپنے پاک کرو. یعنی اسی کورٹ تے آرڈر ہوتے پابند ہاں. کورٹ کا جڑا آرڈر ہے اس تے اگر عمل درآمد ہوندا ہے تے 100 بسم اللہ. اگر نہیں ہوندا تے اسی انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی اس تے تیار ہاں. میں ہن گزارش کرساں قاسم خان اگے کہ وہ کوئی گفتگو کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح تساں دیکھا حالیہ دنوں وچ ساڈا تو کچرا چانا بند کر چھڈیا نے تے آن کے ساڈے کو تم دوڑ سٹنا شروع کر چھڈیا نے. ساڈا جو چانے دی وجہ ہے کہ مقامی لوگوں کی درخواست ہوتے مقامی لوگ کیس جت کے جس کی وجہ تو کورٹ آخر کے سلاڈا میں کچرا 4 دن دے اندر تو چاہ کی جگہ بالکل صاف شفاف کر چھڈو جی. تو اس دے برعکس ساڈا جو کیس لگے دے اس وچ واضح لکھے دا کہ اتنے جس لئے کچرا آن کے سٹنے تو پہلے اتنے وہ بڑے بڑے کھڈے کر سون وہ لیرا بن سون بڑا نظام ہو سی ٹریٹمنٹ پلانٹ لگ سی ڈمپنگ پلانٹ لگ سی. وہ سارے معاہدے ہوئے دے انہوں نے اسا وہ بالکل نظر انداز کر کے اس طرح سے آن کچرا سٹنا شروع کر چھڈیا نے جس طرح سلاڈا میں سٹتے. واسا والے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ سلاڈا میں اگر انسان بستے یا کورٹ کے فیصلے کے مطابق تسا عمل درآمد کیتا ہے تم تھوڑے پہ اتنے انسان نہیں بستے تسا کس طرح آن کے کچرا سٹنا شروع کر چھڈیا ہے. تو انشاءاللہ اسی جس طرح سارا میرے تو سینئر اور سارے دی بریفنگ ہوئی جس طرح انہیں دسا ہے تے تکیے والے لوگوں تو اور سربڑا تو تار کے جڑے لوگ ہون یہ انشاءاللہ ساڈے نال نکلیں جس طرح کل تسا پروٹیسٹ کیتا ہے اساں دیکھا اپریشیٹ کرنے ہیں تساں نے پروٹیسٹ تے انشاءاللہ اساں امید ہے تسی ساڈے نال رابطہ کرسو جس ویلے تسی ساڈا بازو بنسو تے انشاءاللہ اسی اسی گھنٹے اگے ٹرساں تے انشاءاللہ میں امید ہے کہ پہلی طریقہ تے انشاءاللہ اساں سٹے مل جوسی تساں کچرا سٹنا بند ہو جوسی انشاءاللہ. اس تو بعد کہ تاشی صاحب تساں دا اچھی آپ ہی گل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچرے دے متعلق ساری یہ جڑی میٹنگ ہوئی ہے باقی تے ساری بریفنگ ساڈے معزز ممبران سارے تساں دے گزار کر چھوڑی ہے. میں تساں لوکاں اگے ایک گزارش کرساں کہ پہلے بھی اساں گلے پھاڑتے رہے ہیں تساں نے گھراں وچ جل کے اعلان کرتے رہے ہیں آؤ وہ لوگوں ساڈا ساتھ دو لیکن تساں بنگا پائیاں رہیاں نالے دے سامنے تساں ساڈے نال نہیں ٹرے ہو. ہن اج یہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے کچرا تساں دے کول سٹوان دا پیا لگے دا تسی آتے ہوئے سوچاؤ نہ جی ذرا آگے سٹو اگے کیوں سٹو. اساں وچ اتنا زور ہونا چاہیے کہ تکیے تساں گڑی بھی نہ جلے انہاں دی لیکن 7 دیہڑے گزر گئے تے کسے کچھ بھی نہیں کیتا. ٹھیک ہے 50 بندے کل جب پروٹیسٹ پہ کرتے ہیں ٹوٹل تسی اتنے کچھ 20 بندے ہو کتنا بڑا گرام ہے تم تو 2 1 ہے جی. تساں واسطے سدا بار دا پلیٹ فارم کھلے دفتر کھلے تساں دا کام بنتا ہے لوگوں کا. اگر تسی یہ چاہتے ہو کہ تساں دے اتوں کچرا ختم ہوئے صرف چٹکی مارسا انشاءاللہ یہ ختم ہو سی. یہ چٹکی دا کام ہے سدا بار سوسائٹی دا الحمدللہ اسی انشاءاللہ اساں بنگا نہیں پائی دیاں اساں کیس بھی کھیڈا اور بہترین انداز میں کھیڈا اور اسی کیس جتے دے اللہ دی مہربانی دا. لیکن تسی لوگ ساڈا ساتھ دو اسی اگے کھلساں یہ نہ ہوئے کہ اسی 15 بندے کھلتے دیواں پیچھے تسی گرانٹ سوتے دا ہوئے لیکن تسی میدان میں آؤ نا تسی آؤ اس دفتر ساڈا کھلا تسی ساڈے نال کھلو اسی انشاءاللہ تساں دے اگے ہو کے کھلساں کیس ہی لڑنا پیا کرساں جو کرنا ہوئے کرساں لیکن تساں لوگاں ساڈا ساتھ دینا پیا سی. یہ گھراں وچوں باہر نکلو فیس بک تو باہر نکلو یہ عملی زندگی وچ آؤ تے اتنے فیس بک تے جڑے بڑے تے سملخان بنے نے کمنٹ کرتے ہیں باہر آؤ نا تسی آؤ ساڈے نال ساتھ جو نا گھراں وچ بہ کے تے رضائیاں میں بڑھ کے فیس بکاں کر کے 100 روپے دا نیٹ دا پیکج کرا کے تے گلاں نہیں ہوندیاں گلاں یہ ہوندیاں کہ جنے بنو باہر آؤ. یہ بغیرتی دا مقام ہے
اگلے سلاڑا والا کہ جو کچرا چاہ کے بند کرا چھوڑا تے تساں دیاں بنگا بھیج دیاں نے سلے تک ہیں جی 500 گڈی لنگی ہے کوئی ایک ویڈیو پہ ما بھیج دے تاشی بھائی دیو بھائی جوڑ باو آؤ نا آؤ اسی تساں دے اگے کھلساں انشاءاللہ لیکن گالے تساں لوکاں باہر نکلنا پیسی ہن اسی باہر نہ نکلدے پہلے پہل تسی کرسو پھر اسی تساں کھلساں نہیں تے ساڈے تے گلا سدا باہر سوسائٹی تسی نہیں کر رکھدے ہو اساں پہلے ہی پیسے جانی ماری کھلدے رہے ہیں اپنے ٹائم ضائع کر کے عدالتوں میں کلے کھلتے رہے ہیں شرم بھی آتا رہے جل کے لیکن اتنے 10 بندے نہیں ہوندے لیکن تسی ہن لوگ آؤ ساڈے دفتر وچ آؤ آن کے اساں آہو اسی تساں دے اگے کھلساں ہر سطح تے تساں دا مقابلہ کرساں تم توڑ ٹو بولو تساں بھی اسی پیغام دینے ہیں اسی انشاءاللہ ہر جگہ تساں نہ کھلساں لیکن تسی گھراں وچوں باہر نکلو آؤ ساڈے کول تے کوئی گل کسے ماڑی لگی ہوے تے اس واسطے معذرت زندہ باد